اور یوں ایک یہ نیٹ ورک سینٹرز آف ایکسلنس بنے جو پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور آٹومیشن روبوٹکس کے بیسک پلیٹ فارمز قائم کیے گئے، لرننگ کے، ریسرچ کے اور ایکسٹینشن کے، تاکہ یہ انڈسٹری کے ساتھ مل کر پاکستان میں ان شعبوں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے کام کریں۔ یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں صرف چور اور ڈاکو رہے ہیں، چور اور ڈاکو بہت اچھے کام بھی کرتے رہے ہیں۔ ملک کے اندر 3G اور 4G کی پالیسیز بھی دے کر گئے ہیں جو 10 سال سے نہیں آئی تھیں، اور اگر 3G 4G کے لائسنسز جاری نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم شاید کسی افریقہ کے ملک کے ساتھ ہم پلہ کھڑے ہوتے۔ اسی طرح پاکستان کے 10 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دے کے ڈیجیٹل اکانومی کا واریر بنایا گیا، اور آج وہ 10 لاکھ جو پاکستان کے نوجوان ہیں انہوں نے پاکستان کو 3rd بگیسٹ ای لانسنگ کنٹری بنا دیا ہے۔ وہ ایپس بنا رہے ہیں، وہ مختلف قسم کی اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سکلز کے ذریعے نہ صرف دنیا میں پاکستان کا جھنڈا گاڑ رہے ہیں بلکہ اپنے لیے آمدنی کے ذرائع بھی تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے یونیورسٹی آف نارووال جو کہ ایک بڑا پسماندہ ضلع ہے، وہاں پر کمپیوٹر سائنس کے جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کے گریجویٹس کی پلیسمنٹ کے کیا حالات ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں ان کی پلیسمنٹ کی کیا کہانی بتاؤں آپ کو۔ میں نے 20-25 اسٹوڈنٹس کو بلایا تھا اور انہیں کہا کہ آپ کو جاب کے لیے کوئی ہیلپ میں کر سکتا ہوں اگر آپ جاب لینا چاہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب اسٹوڈنٹس نے کہا سر آپ کتنے کی جاب لے دیں گے ہمیں، تو اس نے کہا کہ جی آپ فریش گریجویٹس ہیں، میں کوشش کروں گا کہ کوئی 50-60 ہزار روپے مہینے کی جاب مل جائے۔ تو کہتے وہ سارے ہنسنے لگ گئے۔ تو میں کہا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہتے سر ہم گھر بیٹھے 1.5-2-2.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں، تو آپ کی 50,000-60,000 کی جاب ہمارے کیا بہتری کر سکتی ہے، تو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ تو یہ وہ ریولوشن ہے کہ جس نے پاکستان کے ہر نوجوان کو ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے پوری دنیا کی ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس سے کنیکٹ کر دیا ہے، اور اس کے لیے ان لمیٹڈ اپرچونٹیز ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں پاکستان کا شمار ایک پوٹینشیل انفارمیشن پاور ڈیسٹینیشنز کے طور پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، انگلش لینگویج کی کمپیٹنسی ہے، اور آئی ٹی سکلز کے ساتھ اور نیٹ ورکس کے ساتھ جو ہمارے ملک میں دستیاب ہیں۔ In very short period of time, Pakistan can turn information technology into one of its competitive advantages. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کریں، اور اس مقصد کے لیے اس سال سے پرائم منسٹر نے منظوری دی ہے، اور ہم 10 بلین روپیز کے ساتھ دوبارہ لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے شروع کر رہے ہیں، اور 1 لاکھ کی تعداد میں یونیورسٹیز میں میرٹ کے اوپر نوجوانوں کو یہ لیپ ٹاپس دیے جائیں گے تاکہ ان کو ڈیجیٹلی امپاور کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ جیسے کار لیز کا فارمولا اور پیکیج ہے، اسی طرح لیپ ٹاپ لیزنگ کے پروڈکٹس ڈیولپ کیے جائیں، اور ہر اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے افورڈیبل ہونا چاہیے کہ وہ لیپ ٹاپ لے سکے اور ڈیجیٹل واریر بن سکے پاکستان کی اکانومی کا۔ اسی ساتھ ساتھ ہم پورے ملک کے اندر ڈیجیٹل انٹرنیٹ ایکسیس کو بھی بڑھانے کے لیے ایمبیشس پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بنایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم گرو کرتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ہماری پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز بڑھتی ہے،
لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز نہیں بڑھتی چونکہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں پاتے، اور ہم نے آج تک دنیا میں جو اپرچونٹیز ہیں ان کے ساتھ خود کو صحیح طرح وابستہ نہیں کیا اور ایک کمپیٹیٹو ماڈل نہیں بنایا جس سے کہ ہم اپنی گلوبل کمپیٹیٹونیس پہ فوکس کریں۔ ہم نے اسی لیے حکومت میں آتے ساتھ، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود تھا اور مشکلات بہت زیادہ تھیں، میں آپ کو صرف 2 چیزوں کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ویئر آر وی اینڈ واٹ ہیو وی انہیریٹڈ۔ ان 2018 2018 میں جب میں نے پلاننگ منسٹری چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب روپے تھا۔ 2022 میں جب 4 سال بعد میں پلاننگ منسٹری میں آیا تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب سے بڑھ کے کتنا ہونا چاہیے تھا؟ اگر آپ انفلیشن لیں تو کم از کم 1600 1800 یا 2000 تک ہونا چاہیے تھا، لیکن 4 سال کے بعد یہ 1000 سے گھٹ کے 550 ارب رہ چکا تھا، اور اگر آپ اس 550 ارب کو ڈسکاؤنٹ کریں آن انفلیشن تو 2018 کی پرائسز پہ دس ول بی سم تھنگ لائک 300 بلین روپیز، وچ مینس دیٹ اٹ واز آلموسٹ 1/3 of what it used to be in 2018۔ تو آپ بتائیے کہ جب آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ اتنا ڈراسٹیکلی ریڈیوس ہو جائے تو آپ کس طریقے سے اپنے مستقبل کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کے وسائل آپ کے پاس نہیں۔ دوسری حقیقت جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ 75 سالوں میں پاکستان نے کبھی اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ ڈیفالٹ نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزارت خزانہ پورا سال جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا تھا اس کے لیے ریلیزز کرتی تھی۔ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ 1 اپریل 2022 کو ہماری حکومت آنے سے 12 دن پہلے وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ لاسٹ کوارٹر کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم 0 ریلیز کریں گے ان دا لاسٹ کوارٹر۔ سو اپریل سے جون 2022 میں 240 ارب روپے کی جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری ہونی تھی اس کی 0 ریلیز ہوئی، حتیٰ یہ کہ جب ہم نے 98 میں ایٹمی دھماکے کیے پوری دنیا نے ہم پر پابندیاں لگائیں، ان پابندیوں کے اندر بھی ہم نے سارا سال ڈیولپمنٹ بجٹ چلایا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے آخری سرمائی کے لیے خزانے میں پیسہ نہیں تھا۔ ہم 12 اپریل کو حکومت سنبھالتے ہیں اور 1 اپریل کو وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ ان کے پاس آخری قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور جن سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی جو بھی کہے، لیکن دیز آر دا ریالٹیز آن دا گراؤنڈ کہ جو پاکستان 2017-18 میں جس کو پوری دنیا ایک انویسٹمنٹ میگنٹ دیکھ رہی تھی، میرے پاس USA، UK، یورپین یونین، جاپان، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ہر ملک کا سفیر آ کے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ ہم پاکستان میں ہمارے ملک کی کمپنیاں کس شعبے میں سی پیک کے تحت انویسٹ کر سکتی ہیں۔ سو دنیا ہمیں انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ دیکھتی تھی۔ آج یہ حال ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک سے اپنے قرضے رول اوور کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ادا نہیں کر پاتے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سینٹیمنٹ خراب کر دیا، وہ کانفیڈنس خراب کر دیا جو سی پیک کے منصوبے نے پوری دنیا میں پاکستان کا بنایا تھا۔